الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. محترم حضرات، آج ہم ایک ایسی مبارک محفل میں جمع ہیں، ایک ایسی مقدس مجلس میں آئے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے برکتوں، رحمتوں اور نصرتوں کے وعدے کیے ہیں. مجھے معلوم ہوا کہ اس سرزمین پر جہاں میرے سامنے اللہ تبارک و تعالی کا گھر قائم ہے، دینی اسلامی تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے. آج ہم سب کو یہ غور کرنا ہوگا کہ 1450 برس پہلے یہی تعلیم تھی جس نے دنیا کو جہالت کی دلدل سے باہر نکالا تھا. یہی وہ قرآن آیا تھا جس نے سارے زمانے سے اندھیروں کا خاتمہ کیا تھا، اور وہ انسان جو کراہ رہا تھا، جس کی آنکھ میں آنسو تھے، جس کے خون کے قطروں کی کوئی قیمت نہ تھی، اس قرآن نے آ کر بتایا کہ انسانی خون کتنا محترم ہے. قرآن کے آنے سے پہلے جاہلیت نے اپنے ظالمانہ پنجے زمین پر گاڑ رکھے تھے، مگر آج ہم جتنا روئیں اتنا کم ہے، جتنے آنسو بہائیں اتنا کم ہے، جتنی بھی گریہ اوزاری کریں کم ہے کہ آج پھر مسلمانوں نے قرآن سے اپنا ناطہ توڑ لیا، قرآن سے اپنا رشتہ تقریباً ختم کر دیا. قرآن کریم کو مسلمانوں نے صرف، معاف فرمائیے گا، مسلمانوں نے صرف تلاوت کی کتاب سمجھا کہ قرآن کی تلاوت کر لیں اور شاید ساری برکتیں حاصل ہو جائیں. آج مجھے بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن تلاوت کے لیے بھی آیا. جو تلاوت کرے گا اس کا دل مہک جائے گا، اس کے دل کی زنگ دور ہو جائے گی، اس کے دل میں
روشنی آ جائے گی، اس کے دل کو نور ہدایت مل جائے گا۔ مگر قرآن معاف کرنا صرف تلاوت کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے آیا تھا کہ سارے ظالم و جابر کی گردنوں میں پٹے ڈالے جائیں اور ظلم سے ان کو باز رکھا جائے۔ قرآن اس لیے آیا تھا کہ غلاموں کو غلامی سے نجات دلائی جائے۔ قرآن اس لیے آیا تھا کہ قاتلوں کو بدلے میں قتل کیا جائے۔ قرآن اس لیے آیا تھا کہ چوروں کے ہاتھ پونچے سے کاٹ دیے جائیں۔ قرآن اس لیے آیا تھا کہ زناکار کو زمین پہ عزت کے ساتھ چلنے کی اجازت نہ ہو۔ اگر وہ کنوارا ہے اور اس نے زنا کیا ہے تو اس کی کمر پہ 100 کوڑے لگا کر تازیانے بجائے جائیں اور زمانے سے کہا جائے کہ قرآن زنا خوروں اور زنا کاروں کو عزت کے ساتھ جینے کا حق نہیں دیتا۔ اگر وہ شادی شدہ ہو کر زنا کریں تو قرآن اس لیے آیا تھا کہ اب یہ زناکار جنہوں نے اپنی بیوی ہوتے ہوئے زنا کیا، کہ جس نے شوہر ہوتے ہوئے زنا کا ارتکاب کیا، ان پر اتنے پتھر برسائے جائیں کہ یہ زمین میں دفن ہو جائیں، مار دیے جائیں، انہیں فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اس لیے قرآن آیا اور صحابہ کرام نے 1450 برس پہلے اس قرآن کو سینے سے لگا کر اس کو عملی جامہ پہنایا اور ساری دنیا سے ہر طرح کی برائی کا خاتمہ کیا۔ مگر آج جب سے مسلمان نے سونا شروع کیا، قرآن سے ناطا توڑا، قرآن کو طاقوں میں سجا دیا، خوبصورت جزدانوں میں لپیٹ کر رکھ دیا، بہترین غلافوں میں سجا کر اتنے اونچے مقام پر رکھا جہاں مہینوں تک ہاتھ نہ پہنچ سکے، سال بھر تک بھی جہاں ہماری انگلیاں نہ پہنچ سکیں، قرآن گھروں میں رکھا ہے۔ قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے، اے مسلمان، تو کون سا مسلمان ہے؟ میں آج سے 1450 سال پہلے جس قوم کے پاس آیا تھا وہ میری دیوانی بن گئی تھی، وہ میری شہدائی تھی، اس نے مجھ سے عشق و محبت کا اظہار کیا تھا، اس کے نظروں میں صرف ایک ہی رشتہ تھا اور وہ رشتہ تھا قرآن۔ جس نے قرآن کو مانا وہ آپس میں دوست و بھائی کہلائے، اور جنہوں نے قرآن کو نہیں مانا ان کے بیچ اور بھائیوں کے بیچ عداوتیں اور دشمنیاں قائم تھیں۔ رشتہ صرف قرآن کا۔ جب وہ قرآن کی محبت میں سڑکوں پر گھسیٹے گئے تو غم نہیں کیا، جب ان کے جسموں کو جلتے ہوئے انگاروں پر ننگے بدن لٹا دیا گیا تو انہوں نے شکایت نہیں کی، بلکہ اپنے جسم کے خون اور اس چربی سے آگ کے شعلوں کو ٹھنڈا کر کے یہ بتایا کہ قرآن سے محبت کرنے والی قوم موت سے نہیں ڈرتی، ہتھکڑیوں سے نہیں گھبراتی، جیل کی سلاخوں سے اسے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ تم جسم چاہے جلا دو، جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر دو، ہڈیاں توڑ ڈالو، بھوکے کتے جسم پر چھوڑو یا وحشی درندوں کے سامنے ہمیں پھینک دو، تم اپنے ہاتھوں میں کوڑے لاؤ اور ہماری کمر کو ادھیڑ کر رکھ دو، مگر ہم اپنے جسم اور جان میں، اپنے روح میں، دل اور دماغ میں، خون کی بوند بوند میں، رگوں کے ہر حصے میں قرآن کی محبت کو بسا چکے ہیں۔ لہذا قرآن ہم سے نہ چھوٹے گا، قرآن جو ہمیں حکم دے گا ہم اس کو پورا کریں گے۔ وہ مکہ میں زندگی گزار رہے تھے جب قرآن نے ان سے یہ کہا کہ اب اس زمین کو چھوڑ کر مکہ سے نکل جاؤ، تو سب قرآن کو سینے سے چمٹائے ہوئے مدینہ منورہ کی سرزمین پہ چلے گئے۔ ہائے نوجوانوں اور اے مسلمانوں، دل زخمی ہے، سینوں میں چبھن ہے، دل میں ایک آگ ہے،
اسے کہاں جا کر بجھائیں؟ ایک پیاس ہے، اسے کیسے ٹھنڈا کریں؟ مسلمان آج روئے زمین میں تعداد کے اعتبار سے تو اتنا ہے کہ جس کی تعداد تقریباً 1.25 ارب تک پہنچ جاتی ہے، مگر معاف فرمائیے گا آج اس کی حیثیت تنکوں کی برابر بھی نہیں۔ تنکا بھی آنکھ میں پڑ جاتا ہے تو وہ بھی ایک حیثیت رکھتا ہے، آج ان کی حیثیت ریت کے ذروں کے برابر بھی نہیں۔ اگر ریت کا ذرہ بھی آنکھ میں اتر جاتا ہے تو پورے جسم کو رلا دیتا ہے۔ آج ہماری حیثیت تاش کے پتوں کے برابر بھی نہیں کہ تاش کے پتے بھی ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ پوری دنیا میں آج جو چاہتا ہے ہمارے بچوں کے سر کاٹ کر ان کی فٹ بال بناتا ہے، وہ گیند سے نہیں کھیلتا، وہ ہمارے بچوں اور ہماری عورتوں کے سروں سے کھیلتا ہے۔ آخری یہ زمانہ، یہ حالات ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ایسا کیا ہوا ہے؟ کیا سورج بدل گیا؟ کیا چاند نے چاندنی دینا بند کر دی؟ کیا ستارے نہیں جگمگا رہے؟ کیا پھولوں نے خوشبو دینا بند کر دی ہے؟ نہیں مسلمانوں، فرق صرف یہ ہوا ہے کہ کل قرآن نے تمہاری شان یہ بیان کی تھی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائیوں کو مٹانے کے لیے اور اچھائیوں کو پھیلانے کے لیے بھیجا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم اچھائیوں کا آرڈر اور فرمان جاری کرتے ہو، اور برائیوں کو مٹانے کے لیے تم نکل کھڑے ہوتے ہو۔ برائیاں تمہارے ہاتھ سے مٹا دی جاتی ہیں، مگر آج مسلمان اس کا الٹ ہو گیا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے جب قیامت آئے گی تو اس کے قریب سب کچھ الٹا ہو جائے گا۔ رسول اللہ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا نہیں معلوم، کیونکہ قیامت کا معلوم نہیں، نشان قیامت بتائے دیتا ہوں، علامات قیامت بتائے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، کہ جب باندی اپنے آقا کو پیدا کرتے جنے تو سمجھو کہ قیامت آ گئی۔ علماء نے اس کا مطلب لیا کہ باندی تو اپنے آقا کو جن نہیں سکتی، کیونکہ باندی تو باندی ہے، آقا آقا ہے، آقا پہلے ہے باندی بعد میں ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ آپ علماء نے مطلب نکالا کہ جب الٹا ہو جائے، جب زمانہ نظام الٹ جائے تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ آج مسلمانوں کی یہی صورتحال ہے۔ مسلمان کو دیکھو، جو برائیوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا وہ آج برائی کا دلدادہ ہے، جو اچھائی کو پھیلانے کے لیے آیا تھا اسے آج اچھائی سے نفرت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یہ دیکھو کہ اونٹوں کے اور بکریوں کے چرانے والے اونچی اونچی عمارتوں میں فخر کر رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، کئی مالا بلڈنگوں میں لگے ہوئے ہیں، اونچے اونچے ٹاور بنائے جا رہے ہیں، تو سمجھ لینا کہ قیامت آ گئی۔ کل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب جزیرہ عرب فتح کر لیا، جب کسریٰ کی طاقت کو نیست و نابود کرنے کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور شام کی طاقت ان کے سامنے گھبرانے لگی، تو صحابہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم بہت کچھ کر چکے، اب ہمیں اپنی کھیتوں کی طرف دھیان دینا چاہیے، اب ہمیں اپنے باغات کو سینچنا چاہیے، اب ہمیں اونٹ پال کر تجارت کرنا چاہیے، اب ہمیں بکریوں کے ریوڑ خرید کر اپنے آپ کو مالدار بنا لینا چاہیے۔ جب یہ ان کے ذہن میں خیال آیا، جب یہ ان کے دل میں احساس پیدا ہوا، جب صحابہ نے یہ سوچا کہ جنگیں تو بہت ہو چکی، ہم نے جنگ بدر کی اور اس میں فتح یاب ہوئے، ہم نے احد کی اور اس میں ہم برابر میں چھوٹ گئے، ہم نے احزاب میں دشمنوں کے چہرے موڑ دیے اور ان کے رخوں کو پھیر دیا، ہم نے اس کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ کیا، فتح مکہ کے بعد سے پہلے ہی ہم نے یہودیوں کے تمام قلعوں پر فتح کا جھنڈا
جھنڈا لہرا دیا اور فتح کا پرچم لہرا کر ہم نے یہودیوں کی کمر توڑ دی، لہذا اب ہمیں کھیتوں کی طرف آ جانا چاہیے اور اپنی تجارتوں پہ دھیان دینا چاہیے۔ جانتے ہو مسلمانوں اس وقت کون سی صورت نازل ہوئی؟ نہیں پتا۔ پتا تو جب ہو جب کہ قرآن پڑھیں، معلوم تو جب ہو جب کہ قرآن سنیں، پتا تو جب چلے جب کہ قرآن سے رشتہ ہو۔ ابھی سب کو پتا ہوگا کہ ورلڈ کپ میں کون ہارا اور کون جیتا۔ بڑا غم ہوا انڈیا باہر ہو گئی۔ ارے ہو گئی تو ہمیں کیا لینا دینا اس سے؟ باہر نہ ہوتی تو تمہارے سر پہ کون سا تاج بن گیا؟ باہر ہو گئی تو کیا ہو گیا، اور اندر چلی جاتی تو کیا ہوتا؟ تمہیں کیا مل جاتا؟ وہ جو دنیا کے لیے کھیل رہے ہیں یہ تو میدانوں میں کھیلتے رہتے، تمہارے بچوں کے سروں سے۔ اسرائیل کل بھی کھیل رہا تھا، وہ آج بھی کھیلتا ہے اور کھیلتا رہے گا۔ وہ فٹ بال نہیں کھیلتا، اسرائیل کرکٹ نہیں کھیلتا، اسرائیل بیڈمنٹن نہیں کھیلتا، وہ فلسطینی بچوں کے سروں کو اپنے نوجوانوں کی ٹھوکروں میں ڈال کر ان سے کھیلتا ہے۔ صومالیہ کی سرزمین پر جہاں مسلمانوں نے کلمہ حق بلند کیا، نعرہ حق بلند کیا، ایمان اور اسلام کا نعرہ لگایا، تو ان کی حاملہ عورتوں کے پیٹ اس طرح چاک کیے گئے کہ ان کے پیٹوں پر صلیب یعنی کراس کا نشان بنا دیا گیا۔ وہ معصوم جو ماں کے پیٹ میں بے گناہ تھا، پیٹ پھاڑ کر اسے نکالا گیا اور تختے پر رکھ کر اس کے ٹکڑے کر کے اس کے کلیجے کو دانتوں سے چبایا گیا۔ یعنی وہی منظر پیش کیا گیا جو کل ہندانے کفر کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت حمزہ کے ساتھ کیا تھا کہ ان کے دل چاک کر کے سینہ پھاڑ کر کے کلیجے کو اپنے منہ سے چبانے کی کوشش کی تھی اور ان کے ناک اور کان کاٹ کر کے اپنے گلے کا ہار بنایا۔ آج افسوس صد افسوس یہ ہے کہ مسلمان کو جو اس کے اصل ہیرو تھے اور صبح قیامت تک رہیں گے، جن کی بہادری اور شجاعت کے سامنے، جن کی تلواروں اور جن کے نیزوں کے سامنے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے سر تسلیم خم کیا تھا، وہ خالد بن ولید آج ہمارا منظور نظر نہ رہا۔ اس کی سیرت پڑھنے کے لیے ہمیں پوری زندگی میں ایک مہینہ تک نہ مل سکا۔ حضرت علی مرتضیٰ کی سیرت ہم آج تک نہ پڑھ سکے، ابو بکر صدیق کی سیرت کو ہم نے آج تک نہ پہچانا۔ ہم حضرت عثمان کو جو اسلام کے ماتھے پر درخشندہ ستارہ ہیں، چمکتے رہیں گے، ان کی سیرت ہم نے کبھی نہ پڑھی۔ ہمیں یہ جو جمعے کے دن کرکٹ کھیلتے ہوئے جمعے کی نماز چھوڑ دیتے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے، یہ ہمیں محبوب ہے۔ یہ جو سٹے بازوں سے ہاتھ ملا کر کبھی میچ ہار جاتے ہیں اور کبھی میچ کو جیت لیتے ہیں، یہ جو شام کو شرابیں پی کر دنیا کی حسیناؤں کے ساتھ زناکاریوں میں ملوث ہوتے ہیں، یہ ہمیں محبوب نظر آنے لگے۔ ان کی گیندوں کے حساب ہم لگانے لگے اور پوری قوم چھوڑو غیروں کو، ان کے لیے تو دنیا ہی دنیا ہے، انہیں آخرت سے کیا لینا، انہیں حساب سے کیا مطلب، انہیں اللہ کے سامنے جواب دہی سے کیا لینا دینا۔ اے مسلمان تو بتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے پوچھے گا کہ تجھے جواریوں سے، شرابیوں سے، زناکاروں سے، بلاత్కాریوں سے محبت تھی کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت نہیں ہے؟ کل جو لوگ، ابھی بچہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یقین ہے اس ملک میں نظام مصطفیٰ آئے گا، ایسے ہی آ جائے گا نظام مصطفیٰ؟ ایسے نہیں آئے گا۔ ہمارا مسلمان سروں پہ ٹوپیاں تک تو رکھنے کو تیار نہیں ہے، سوچتا ہے ٹوپی کیوں رکھوں، مسلمان نظر آؤں گا۔ یہ تو مدرسے اور ہماری برکت سے، آپ علماء کی برکت سے سر پہ ٹوپیاں رکھ کے آ گئے، یہاں سے دیوار سے پار جاؤ گے جیب میں چلی جائے گی۔ ہندوستان کا مسلمان اور بالعموم پوری دنیا کا مسلمان چند اہل اللہ کو چھوڑ کر، چند اسلام کے دیوانوں کو چھوڑ کر، چند اسلام کے شیروں اور غازیوں کو چھوڑ کر دنیا کی کیفیت یہی ہے
کہ وہ آج غیروں کی شکل و شباہت اختیار کیے ہوئے ہے. اگر شیشے کے سامنے امریکن فوجیوں کو کھڑا کر دیا جائے اور مسلمان فوجیوں کو کھڑا کر دیا جائے تو کوئی بتا نہیں سکتا ہے کہ یہ امریکہ کا فوجی ہے یا مسلمان فوجی ہے. آج 1.5 کروڑ بھی نہیں ہے دنیا میں یہودی، کل 1.5 کروڑ، لیکن ان کا ہر 14 سال کا بچہ فوجی ٹریننگ حاصل کرتا ہے اور پوری دنیا کو انہوں نے اپنی انگلیوں پر نچایا ہوا ہے. عربوں کے بیچ میں بنا ہوا ناسور پوری دنیا کے مسلمانوں کو چیلنج کرتا ہے. جب چاہتا ہے ہمارے بچوں کے جگر چاک کرتا ہے، جب چاہتا ہے عمارتیں اپنی بلڈوزروں سے ڈھا دیتا ہے، جب چاہتا ہے اپنے طیاروں سے بمباری کر کے آبادیوں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کرتا ہے. 5 سال اور 2 سال اور 6 سال کے معصوم بچوں کو لاکھوں ٹن ملبے کے نیچے دفن کر دیتا ہے. ہڈیاں لکڑیوں کی طرح ٹوٹ جاتی ہیں، جسم سے خون کا ایک فوارہ نہیں، ہزاروں فوارے جاری ہوتے ہیں. وہ معصوم تڑپ کر پکارتا ہے، اے عربوں کے بیچ میں بسنے والے اسرائیل کو عربوں، تم ایک تھپڑ نہیں لگا سکتے، تم ایک چانٹا نہیں دکھا سکتے، تم اس کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، اس کا سفارت خانہ بند نہیں کر سکتے. مگر تمام عرب حکمراں جن کی تعداد 40-42 تک ان کی تعداد ہے، وہ 42 کے 42 یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے اپنی آنکھ کی غیرت کو یہودی ننگی عورتوں کو دیکھ کر برباد کر دیا ہے. ہمارے آنکھ کا جلال گیا. اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دلبرانہ، کردار قاہرانہ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندر. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی عبدالسمیع صاحب. جب تک وہ آنکھ میں جلال پیدا نہ کرو گے، جب تک وہ کیفیت نہیں لے کر آؤ گے، اور وہ پیدا ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت بنانے میں، ان کی سنت کے زندہ کرنے میں. 1.5 کروڑ یہودی پوری دنیا کو نچا رہے ہیں اور ساری دنیا میں کسی کا نہیں. لہو کے دریا اگر بہ رہے ہیں تو وہ لہو ہمارا ہے. لاشوں کے پہاڑ تیار کیے جا رہے ہیں تو وہ لاشیں ہماری ہیں. کسی کی بیٹیاں گھروں سے اٹھا کر چیخ و پکار مچا رہی ہیں اور یہود و نصارا کے چنگل میں مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہی ہیں، بے جان بھڑک رہی ہیں، مچھلیوں کی طرح تڑپ رہی ہیں. تو ہماری بہو بیٹیاں اور ہماری مائیں اور بہنیں ہیں. اگر کسی کی مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں تو وہ ہم ہیں، کسی کی مسجدوں کو ڈھانے کی دھمکیاں مل رہی ہیں تو وہ ہم ہیں. کسی کے سروں پر دوپٹے نوچ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سرزمین پر پردہ نہیں کرنے دیں گے تو وہ ہم ہیں. اے مسلمانوں، وہ کون سا دن ہوگا جب تم قرآن سے محبت کرو گے اور قرآن سے یہ کہو گے، اے قرآن تو بتا تجھے ہمارا لہو چاہیے تو لہو حاضر ہے، ہماری جوانی چاہیے تو تجھ پر فدا ہے، ہماری اولادیں چاہیے تو تیرے لیے قربان ہیں. تو کون سا رشتہ قربان کرنے چاہتا ہے؟ میں سارے رشتے قربان کر دوں گا. قرآن کریم نے کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اگر تمہیں تمہارے بیٹے، تمہارے باپ، وازواجکم، تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں، تمہارا مال، واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، اور وہ تجارت جس کے بند ہونے کا ڈر ہے، اور وہ تمہارے گھر، ومساکن ترضونها، تمہارے وہ گھر جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، جنہیں تم سجا رہے ہو، جن پر سیندریاں بنا رہے ہو، جن پر گلکاریاں کر رہے ہو، جن پر پینٹ لگا کر یہ سوچ رہے ہو کہ ہمیں اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جانا ہے، وہ محبوب ہو جائیں اللہ سے احب الیکم من اللہ سے، اس کے رسول سے، اور جہاد فی سبیلی، اور جہاد فی سبیل اللہ سے. فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، کہ اللہ تم پر عذاب کا فیصلہ کرے.
قرآن کی وہ آیت میں آپ کو سنا رہا تھا تاکہ آپ کو موضوع پر لے آؤں، مگر بتانا ضروری ہے، میں دیکھتا ہوں اس لیے دل روتا ہے۔ قرآن کا حافظ ہو آج یا عالم دین، علماء برا نہ مانے، بزرگ نوجوانوں عالم کی بات بتا رہا ہوں، نوجوان حافظوں کو بتا رہا ہوں، ان کا حال یہ ہے کہ اخبار کا پنا اٹھا کر یہ کرکٹ اور کھیل اور کھلاڑی والا ہی صفحہ پڑھتے ہیں، انہیں چین نہیں پڑتا جب تک سچن تندولکر کو نہ دیکھ لیں، انہیں چین نہیں آتا جب تک یہ دھونی اونی پونی کو نہ دیکھ لیں، انہیں چین نہیں آتا جب تک یہ شعیب اختر کی تصویر نہ دیکھ لیں جس کے بال ہجڑوں کی طرح ہیں اور جس کے گال زنخوں کی طرح ہیں، جب تک اسے نہ دیکھ لیں کون جیتا اور کون ہارا، آسٹریلیا جیتا یا ہارا، ارے یہ کیوں نہیں تو دیکھتا کہ سرزمین عراق پر محمد رسول اللہ کے غلام ہارے یا امریکہ ہارا، افغانستان کی سرزمین پر قرآن کو تیروں سے سجانے والے ہارے یا جیتے، تو یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ مسجد اقصی میں آج کیا ہو رہا ہے؟ تجھے یہ کیوں نہیں پتہ چلتا کہ ملک شام میں لوگ بھوک سے مار دیے گئے یا زندہ جلا دیے گئے، فاسفورس بموں سے ان کے بچوں کو تڑپا دیا گیا، منہ سے جھاگ آئے اور ایک معصوم تڑپتا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ یہ خبر اسے کہاں پتا ہے؟ اسے یا تو یہ دیکھنا ہے یا اتوار کے دن وہ والا پنا دیکھنا ہے جس میں فلمی دنیا کی ہیروئنیں ننگی ہو کر آتی ہیں۔ کل ناچنے گانے والے میراثی کہلاتے تھے، بھنڈیلے کہلاتے تھے، قوال کہلاتے تھے اور لوگ ان سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ کل ناچنے گانے والوں سے اپنے بچوں کو بچایا جاتا تھا، کل اپنے گھروں کو بچایا جاتا تھا۔ یہ میراثیے، بھیک مانگنے والے، طبلہ بجا کر، سارنگی بجا کر، ٹرینوں میں سڑکوں پر بھیک مانگنے والے، یہ بین بجا کر، یہ بھیک مانگنے والے، یہ جادو کا کرتب دکھا کر بھیک منگے۔ جب نظام مصطفیٰ ختم ہوا زمین سے تو ان کے وارے کے نیارے ہو گئے، ان کے نام سے انڈسٹری قائم کر دی گئی جس کو فلم انڈسٹری کا نام دیا گیا۔ اب ناچنے والا ہیرو کہلایا، ڈانسر کہلایا، ڈانس کرنے پر اسے انعام دیا جانے لگا۔ اب فلم بنانے والا پروڈیوسر کہلایا، ڈائریکٹر کہلایا، اب گانے بجانے والا میوزک کار، سنگیت کار کہلایا۔ یہ ستارے بنا دیے گئے، اسٹار بنا دیے گئے، انہیں روشنی کی علامت اور نشانی بنا دیا گیا۔ یہ زناکار تمغوں سے نوازے گئے، یہ زناکار بڑے بڑے انعامات سے انہیں نوازا گیا، کسی کو نوبل انعام، کسی کو بھارت رتن، کسی کو کوئی اور انعام۔ یعنی ساری دنیا کے یہ زناکار، اسلام اگر قوت میں ہوتا، اسلام اگر طاقت میں ہوتا، اسلام کے ماننے والوں کے پاس اگر وہی کوڑا ہوتا جو عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں تھا، اگر وہی کوڑا ہوتا جو علی مرتضیٰ کی باہوں میں تھا، اگر وہی کوڑا ہوتا جو خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھا، رب دو جہاں کی قسم، رسول اللہ تیری محبت کا واسطہ، یہ زناکار سڑکوں پر استقبال کے لیے نہیں بلائے جاتے، یہ کسی چیز کا ادگھاٹن کرنے نہیں بلائے جاتے، یہ کسی نیتا کی ریلی میں ابھی نیتا بن کر نہیں آتے، بلکہ کمر 100 کروڑوں سے لال کر دی جاتی، اور اگر یہ شادی شدہ ہو کر پھر زنا کا ارتکاب کرتے تو برسر عام چوک پر کھڑے ہو کر قرآن ان سے کہتا، نبی کی حدیث اور نبی کے دیوانے کہتے، فرجموہما، انہیں رجم کر دو، یہ مرتے اور پٹتے نظر آتے۔ مگر آج کیا کریں، نکاح کرنے والا شرم سے سر جھکائے ہوئے ہے اور زنا کرنے والے ساری دنیا میں دندنا ہے۔ اور افسوس تو یہ ہے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اب 1400 برس پرانا اسلام
اگر کوئی گروہ زمین پہ نافذ کرنا چاہتا ہے تو مخالفت میں یہود و نصارہ کو تو اکٹھا ہونا ہی ہے، اس لیے کہ ان کے شراب خانے بند ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کے جوئے کے اڈے اور زنا کاری کے نائٹ کلب بند ہو جائیں گے، ان کے حرام کاری کے اڈوں کو مسمار کر کے توڑ دیا جائے گا۔ محمد رسول اللہ کے شیر اور دیوانے نہ شرک کے مراکز چھوڑیں گے، نہ کفر کے معابد چھوڑیں گے، نہ شراب خانے اور قہوہ خانوں کو چھوڑیں گے، رقاصاؤں کے پیر سے گھنگرو کھول کر انہیں آزادی کی زندگی دیں گے اور انہیں حیا کی چادر میں لپیٹ کر اسلام کی چوکھٹ کے قریب لے آئیں گے۔ وہ تو اکٹھے ہوں گے ہی، وہ تو اکٹھے ہیں، مگر رونا یہ ہے کہ ان کے شانہ بشانہ اپنا کاندھا دینے کے لیے، ان کی توپ کو اپنا کاندھا دینے کے لیے مسلمانوں کی فوجیں تیار کھڑی ہیں، جن کو ہم مسلمان اب تک کہتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کو ایئر بیس دینے کے لیے مسلمانوں کے سربراہ موجود ہیں، ان کی مدد کے لیے مسلمانوں کے قلم موجود ہیں، ان کی تائید کے لیے مسلمانوں کے خطبے اور تقریریں موجود ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، کیوں کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، اگر کفر کعبے ہی سے اٹھنے لگے گا تو مسلمان کہاں رہ جائیں گے؟ 14 صدیاں پہلے جب کعبے میں بت رکھ دیے گئے تھے تو دنیا میں کہیں توحید کا نام و نشان نہیں تھا۔ محمد رسول اللہ اسی شرک کے مرکز میں پیدا کیے گئے، اسی شہر امین میں پیدا کیے گئے، اسی مکہ مکرمہ میں پیدا کیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ قوت اکٹھی کرو، طاقت اکٹھی کرو، ہمت اکٹھی کرو، جرأتوں کو جمع کرو، اپنے پروانوں اور شہدائیوں کو جمع کرو۔ قرآن کی سورہ انفال کی آیت نمبر 60 آج بھی کھول کر دیکھ لو، ترجمہ پڑھ لو، سن لو، عمل کر لو۔ قرآن نے محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں سے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ ان کے مقابلے کے لیے آیت پڑھ رہا ہوں، کبھی سوچو کہ کیا ہے یہ؟ اللہ اکبر! اگر قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہ کیا ہوتا تو کسی کے لیے گیتا رہنما بن جاتی، کوئی رامائن کی شلوک پڑھ رہا ہوتا، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا، کوئی منو اسمرتی پڑھ رہا ہوتا، کوئی گرو گرنتھ صاحب کو پڑھ کر کے کہتا اس کے مطابق زندگی گزارو، کوئی مہاتما گاندھی کو آئیڈیل بنا کر ان کے فلسفے پہ چل رہا ہوتا، کوئی لینن کے نقش قدم پر ہوتا تو کوئی مارکس کے نقش قدم پر ہوتا، کوئی کہتا کاشی رام ہیرو ہیں، انقلاب انہوں نے برپا کیا، میرا رہنما تو کاشی رام ہے، اس کی جینتی پر اس کی مورتی پر مالا بھی چڑھاؤں گا، ارتی بھی اس کے پیدائش پر میں سب کچھ نچھاور کروں گا۔ کوئی کہتا ہماری مسیحا تو فلاں عورت ہے، یہ ہمارا رہنما تو فلاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا، لفظوں کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ جب لفظ محفوظ ہو گئے تو معنی بھی محفوظ ہو گئے، معنی کا بھی وعدہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی محبت ان دلوں میں ڈال دی جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے اور پانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے معصوم بچے جن کے سروں پر نبی کی سنت پگڑی کی شکل میں زندہ ہے، ان کے سینوں میں قرآن موجود ہے، لہذا وہ قرآن زندہ ہے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان کے مقابلے کے لیے قوت اکٹھی کرو، طاقت اکٹھی کرو، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تازہ دم سرحدوں پر ٹھہر جانے والے گھوڑے بھی پالو۔ کیا مسلمان اب اس کو ثواب سمجھتا ہے؟ کہاں سمجھتا ہے؟ کیا ہے مسلمانوں کے پاس؟ کیا ہے؟ وہ اسے ثواب سمجھتا ہے؟ نہیں، اسے ثواب نہیں سمجھتا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی قوت اکٹھی کر سکتے ہو، جتنا تمہارے اختیار میں ہو اتنی اکٹھی کر لو، اور جو اختیار سے باہر ہو وہ اللہ کو چھوڑو۔ اور ساتھ میں کہا وہ من رباط الخیل، رباط کہتے ہیں ملک کی سرحد کو، سرحدوں کے لیے گھوڑے پالو۔ کیوں؟
ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم اس کے ذریعے سے، ترہبون بہ، اس طاقت کے ذریعے سے، اس اسلحے کی قوت کے ذریعے سے، ان ویپنز کے دھاک کی وجہ سے اپنے دشمنوں پر رعب ڈال سکو، دبدبا تمہارا قائم ہو، تمہاری ہیبت ان کے سینوں میں موجود ہو، وہ سمجھیں کہ یہ خالی ہاتھ نہیں ہے۔ اگر ہم نے ان کی طرف آندھے ٹیڑھی نظر سے دیکھا تو نظر دوبارہ نہیں دیکھ پائے گی، اگر ہم نے ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ شانوں سے چھاٹ دیا جائے گا، اگر ہم ان کے ملکوں میں ان کے بچوں کو گرفتار کرنے کے لیے بڑھے تو قدم قدم ٹخنوں سے جدا کر دیے جائیں گے، اگر ہم ان کی مسجدوں کی طرف بڑھے تو ہمارے سینے چھلنی کر دیے جائیں گے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنے دشمنوں پر رعب، سکہ اور دھاک جما سکو۔ مگر ہم نے کہا نہیں، اس آیت پہ تو ہم عمل نہیں کرنے کے، ہمیں تو کوئی گالی دے گا ہماری ماں کو تو کہیں گے سبحان اللہ تو نے بہت اچھا کیا، کوئی بیٹی کی آبرو تار کرے گا تو کہیں گے بہت اچھا کیا تو نے، مجھ سے نکاح نہیں ہو رہا تھا تو اٹھا کے لے گیا۔ کوئی قتل کرے گا تو کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ جب مسجدوں کی طرف بڑھیں گے تو کہیں گے اللہ کا گھر ہے، اللہ حفاظت کر لے، ہم تو عبد المطلب بن گئے۔ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے تیرے کیا خیال ہے؟ اپنی زمین کی مینڈ کی ایک بارش کے لیے تیرا کیا خیال ہے؟ گھر کے ایک کونے کی اینٹ اگر کسی کی ٹرالی سے نکل جائے تو تیرا کیا خیال ہے؟ اس گھر سے کتنی محبت، ایک سفیدے اور یوکلپٹس کا پیڑ تو نے لگایا ہے، اگر اسے کوئی چھانٹ دے اور کاٹ دے تو کیا گزرے گی تیرے دل پر؟ کیا کہے گا؟ کیا اس وقت یہ بھی نہ دیکھے گا کہ میری زبان سے گالی اچھی نہیں لگتی، میں تو حاجی بھی ہوں، نمازی بھی ہوں، 5 وقت کا دیندار بھی ہوں، ماں اور بہن اور پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مکان سے محبت ہے، پیڑ سے محبت ہے، زمین سے محبت ہے، کیونکہ اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے۔ اس دین کے لیے تو نے دیا کیا ہے؟ اس دین کے نام پر تو تیرا ایک آنسو بھی نہیں ٹپکا، اس دین کے لیے تو تیرے جسم سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکا، تیرا ناخون تک نہیں اکھڑا، تیرا ایک بال بھی اسلام کے لیے نہیں اکھڑا، تجھے کبھی پسینہ تک نہیں آیا، تو اسلام کی قدر کیا ہوگی؟ قدر پوچھ ابو بکر صدیق تھے جس نے اپنا سارا مال تجارت اسلام پر لٹا دیا تھا، جس نے اپنا گھرانہ فدا کر دیا تھا، جس نے اپنی جوانی اپنے محبوب پر نچھاور کر دی تھی۔ اس لیے جب اس کی زندگی میں اسلام کے قلعے پر باطل کی فوجیں حملہ آور ہوئی اور ختم نبوت کا دعویٰ کیا مسیلمہ کذاب نے، تو ابو بکر صدیق نے اپنی فوجوں سے کہہ دیا، قرآن کے حافظوں سے کہا، قرآن کے قاریوں سے کہا، قرآن کے داعیوں سے کہا اور صحابہ سے یہ کہا جب تک مسیلمہ کذاب کا خاتمہ نہ ہو جائے، اس کے قلعے کی اینٹ سے اینٹ نہ بچ جائے، وہ اپنے خون میں نہ نہا جائے، اس فتنے کا سر قلم نہ کر دیا جائے، لوٹ کے واپس نہیں آنا ہے۔ جنگ یمامہ ہوئی اور 1200 صحابہ نے رب دو جہاں کی قسم محمد رسول اللہ کے ساتھ جو صحابہ شہید ہوئے 27 جنگوں میں، یا صحابہ نکلے 99 جنگوں میں، ان میں 300 صحابہ شہید ہوئے ہیں، لیکن ابو بکر کی زندگی میں مسیلمہ کذاب سے مقابلہ کرتے ہوئے، ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے، ناموس رسالت کی حفاظت کرتے ہوئے 1200 صحابہ شہادت کا جام پی گئے اور لوٹ کے مدینے منورہ واپس نہیں آئے۔ انہیں فکر تھی کہ میرے اسلام کے چمن کا کوئی پھول تو توڑ کر دکھائے، میرے اسلام کے چمن کا کوئی درخت کاٹ کر تو دکھائے، کوئی ایک ٹہنی کو چھانٹ کر تو دکھائے۔ جب زکات کے دینے سے منع کیا اور فتنہ کھڑا ہو گیا، مسلمانوں نے منع کیا،
باقی تو کس کی ماں نے دودھ پلایا تھا جو صحابہ کے گھوڑوں کا مقابلہ کر لیتا، جو صحابہ کی گھڑ سواریوں کے سامنے ٹک جاتا، جو صحابہ کے جذبوں کے سامنے ٹھہر جاتا۔ جنگ قادسیہ گواہ ہے کہ جب ایران کی فوج صحابہ سے لڑنے کے لیے ہاتھی لے کر آئی اور ان کے فوجی ہاتھیوں کے ہودج میں بیٹھ کر تیر چلا رہے تھے، صحابہ گھوڑوں پر تھے یا اپنے اونٹوں پر تھے۔ اونٹوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا، اونٹ گھبرا گئے۔ صحابہ کے گھوڑوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا، وہ ہاتھی کی سونڈ اور اس کے دیو ہیکل جسم کو دیکھ کر گھوڑے بدکنے لگے۔ ایرانی فوج نے آگے بڑھنا شروع کیا، صحابہ کے گھوڑے پیچھے ہٹے۔ یہ بالکل وہی منظر تھا کہ ایرانی فوج آج کے ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز پر ہے اور صحابہ یا تو پیدل ہے یا گھوڑوں پر۔ وہ اونچائی پر تھے، یہ نیچے تھے۔ ان کے تیر اوپر سے برس رہے تھے اور ان کے تیر ان کے ہودج میں جا کے چپک جاتے تھے۔ بالکل وہی منظر تھا جو 21ویں صدی کے شروع ہوتے ہی روئے زمین پر آج مسلمانوں اور آج کی مجوسی طاقت اور یہودیوں اور اسرائیلی اور صلیبی طاقتوں کے مقابلے پر مسلمان کھڑے ہیں۔ مسلمان زمین پر ہیں، ان کے پاس زمین پہ رہنے کی قوت ہے، لیکن آسمان اسٹار وار کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ہیلی کاپٹروں میں ہیں، وہ ڈرون طیاروں میں ہیں، وہ F-16 جہازوں میں ہیں، وہ بی بامبار طیاروں میں ہیں۔ ان کے پاس بڑی بڑی ٹیکنالوجی ہے، وہ زمین پر نہیں اتر سکتے۔ یہی حال جنگ قادسیہ میں ہوئی۔ جنگ قادسیہ میں جب یہ منظر دیکھا تو مسلمانوں کے سپہ سالار اللہ اکبر، ان کا تو تم نام بھی نہیں جانتے، کبھی ان کے نام تم نے نہیں جانے۔ انہوں نے اعلان کیا اپنی فوج میں، اے رسول اللہ کے غلاموں، اے محمد رسول اللہ کے دیوانوں، گھوڑے بدک رہے ہیں تو گھوڑوں سے چھلانگ لگا دو، زمین پر کود جاؤ۔ یہ ایرانی فوج کا مقابلہ ان کے تیروں سے نہیں ہو سکے گا۔ آگے بڑھو اور رسول اللہ کی شمشیر لے کر ہاتھیوں کی سونڈ پہ حملہ کر دو۔ صحابہ زمین پر ہے، اس مست ہاتھی کی سونڈ پر جب صحابہ نے تلوار سے وار کیے تو ہاتھی کی سونڈ اڑا کر زمین پر پھینک دی۔ جب ہاتھی کی سونڈ کٹی تو ہاتھی پاگل ہو گیا، وہ آگے نہ بڑھ سکا، اس لیے کہ آگے صحابہ کے جسموں کی دیوار تھی، آگے صحابہ کے تلواریں تھیں۔ ہاتھی پاگل ہو کر اپنے پیچھے کو لوٹا اور ایرانی فوج کو کچلتا ہوا سمندر میں ڈوب گیا۔ وہ تھے صحابہ کہ جنہوں نے اسلام کی ایک ایک اینٹ کی حفاظت کی تھی۔ ان کی کیا ماں نے دودھ پلایا تھا کہ وہ صحابہ کے مقابلے پر آ جاتے، مگر کچھ مسلمان اٹھے اور کہا کہ ہم زکوٰۃ بیت المال میں نہیں دیں گے، اسلامی نظام کو ہم نہیں مانتے، خلافت کو ہم تسلیم نہیں کرتے، خلیفہ کو ہم نہیں جانتے، مال ہمارا، زکوٰۃ ہماری، ہم جہاں چاہیں دیں یا نہ دیں۔ اس وقت ابوبکر صدیق نے کہا تھا، کون ہے جو میرے اسلام کے اس گلشن سے ایک پھول توڑے گا؟ جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کی کھوپڑیاں اڑا دوں گا، جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے فضاؤں میں بکھیر دوں گا۔ ابوبکر صدیق نے وہ اقدام کیا جسے دنیا جانتی ہے، یہ سب کے سب مرتد قرار پائے۔ انہیں تاریخ اسلام مرتدین کہتی ہے، کیونکہ یہ نماز پڑھنے والے تھے، عمرے کے قائل تھے، حج کرنے والے تھے، رمضان اور روزے کا انکار کرنے والے نہیں تھے۔ صرف زکوٰۃ بیت المال میں جمع نہ کرنے کے لیے کہا تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ اسلام کے سائز کو چھوٹا نہیں ہونے۔ آج تو اس نظام کی بات کرنے والوں کو کوئی اور نہیں، مسلمان کافر کہہ رہے ہیں۔ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں۔ آج جو اس اسلام کی بات کرے جو صدیق اکبر کے دور میں رائج تھا، اس اسلام کی بات کی جائے جس کو عمر ابن خطاب نے اپنے خون سے سینچا تھا،
اللہ اکبر، اس اسلام کی حفاظت کے لیے، اس کی فوجوں کو آگے بڑھانے کے لیے، دنیا کے سینے پر اسلام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کوئی معمولی بات نہیں۔ اسلام کا وہ منظور نظر جس کی منشا کے مطابق قرآن اترتا تھا، جس کی رائے پر قرآن نازل ہو جایا کرتا تھا، جس کا فیصلہ زمین پر ہوتا تو آسمان والا اس کے فیصلے کی تصدیق کے لیے قرآن میں آیات کا اضافہ کر دیا کرتا تھا۔ وہ عمر ابن خطاب جب اس کے سامنے ایک مسلمان آیا جو محمد رسول اللہ کے فیصلے سے مطمئن نہ تھا، جو رسول اللہ کے ججمنٹ سے راضی نہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنے دل کو خوش نہ کر سکا، جب وہ عمر کے دروازے پر پہنچا اور جا کر اس نے یہ کہا کہ فیصلہ میں آپ سے کرانے آیا ہوں، آپ نے پوچھا کسی اور نے تو فیصلہ نہیں کیا، تو اس نے کہا فیصلہ تو محمد رسول اللہ نے کیا ہے، مگر ذرا میں آپ کی ہائی کورٹ میں اپیل کرنے آیا ہوں۔ رسول اللہ کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو حضرت عمر کی ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے آیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتا ہے، معلوم؟ مگر وہ نادان یہ سمجھ رہا تھا کہ عمر ابن خطاب کیونکہ یہود و نصارہ پر بہت سخت و بھاری ہیں اور میں مسلمان ہوں، اس لیے فیصلہ میرے حق میں دے دیں گے۔ رسول اللہ نے انصاف کے مطابق فیصلہ کیا ہے، یہاں شاید میرے حق میں فیصلہ ہو جائے یا بیچ کا کوئی فارمولہ نکل آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا محمد رسول اللہ کے فیصلے کے بعد میرے پاس فیصلہ کرانے آیا ہے تو میں تیرا فیصلہ 3 سیکنڈ کے اندر کیے دیتا ہوں۔ تلوار سوتی، فضا میں لہرائی اور پل نہ چھپکا تھا کہ اس مسلمان کی گردن الگ تھی اور دھڑ اڑک پڑا تھا، اور حضرت عمر نے کہا کہ اب تجھے کسی فیصلے کی ضرورت نہیں، میں نے فیصلہ کرنا چاہا۔ فیصلہ کر دیا۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو آسمان سر پہ اٹھا لیا گیا۔ آج عمر بے گناہ کے قاتل کہلائے، منافقین نے کوہرام مچا دیا۔ آج کے دور میں اگر ہوتے حضرت عمر اور یہ فیصلہ کر دیتے تو پوری دنیا کا میڈیا حضرت عمر کو جلاد، قاتل، سنگ دل، پتھر دل اور آتنکوادیوں کا سرغنہ کہتا، بے گناہ کو مار دیا۔ کیونکہ اب تو مسلمانوں کے اندر میں عیسائی بھی بے گناہ ہے، یہودی بھی بے گناہ ہے، ان پہ تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ تو پھر حضرت عمر کو بھی کیا کہتے جو اس وقت پوری میڈیا نے واویلا مچایا، بظاہر مسلمان تھا، فیصلہ رسول اللہ کی عدالت میں گیا۔ آپ نے پوچھا عمر تم نے ایک مسلمان کو یہ جانتے ہوئے کہ مسلمان ہے کیوں قتل کر دیا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ مسلمان کا قتل ناجائز ہے، حرام ہے، واجب القتل ہو جائے گا وہ شخص جو کسی مسلمان کا جان بوجھ کر قتل کرے؟ تو تم نے ایک مسلمان کا جان بوجھ کے قتل کیا ہے، اس کے وارث میرے سامنے کھڑے ہیں، وہ قصاص مانگتے ہیں، لہذا مرحلہ آ گیا ہے کہ تم اپنی طرف سے صفائی پیش کرو، تم اپنی طرف سے صفائی پیش کرو کہ تم نے جان بوجھ کر ایک مسلمان کا قتل کیوں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں آسمان کی طرف اٹھی اور محمد رسول اللہ کو خطاب کر کے کہا میرے محبوب تیری عزت پہ جانے قربان، تیری حرمت پر میرے ماں باپ قربان، یہ تو وہ تھا اگر میرا باپ زندہ ہوتا اور وہ بھی تیرے فیصلے کا انکار کرتا تو 1 سیکنڈ نہیں لگتا خطاب کا سر بھی تیری ٹھوکروں میں پڑا ہوا ہوتا۔ اے اللہ کے رسول، میرا دل کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے کہ جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ میں نے مرتد کا قتل کیا ہے، مسلمان کا میں قتل کبھی نہیں کیا۔ زمانہ دیکھ رہا ہے کہ اب عمر کا کیا حال ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی عدالت سے تو انصاف ملے گا، اب عمر پکڑا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، جلاد اس کا سر قلم کرے گا،
مگر باہر عمر ابن خطاب، ابھی فیصلہ ہونے سے پہلے ہی جبرائیل آ گیا قرآن کی آیت لے کر، تیری منشا کو قرآن نے قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا، تیرے فیصلے کو اسلام کا حصہ بنا دیا، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا کر کہا، سنو محبوبم سنو، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم محمد، تیرے رب کی قسم، اللہ کو قسم کی کیا ضرورت، مگر اللہ نے کہا ہے محمد تیرے رب کی قسم، تیرے پروردگار کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون، وہ لوگ مومن نہیں ہیں، نہیں ہو سکتے ہیں صبح قیامت تک، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک وہ اپنے جھگڑوں میں، اپنی لڑائیوں میں، اپنے فیصلوں میں تجھے حکم نہ بنا لے۔ عمر تیرے ہوتے ہوئے عمر حکم نہیں ہے، ابو بکر حکم نہیں ہے، عثمان حکم نہیں ہے، کعب بن اشرف حکم نہیں ہے، زہیر بن اخطب حکم نہیں ہے، اب وہ شخص مومن ہے جو تجھے حاکم اور قاضی اور جسٹس بنائے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو آپ فیصلہ کر دے اس کے بعد دل میں تنگی محسوس نہ کرے۔ خالی یہ نہیں کہ حکم تو بنا لیا مگر آپ کا فیصلہ دل سے راضی نہیں ہے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پوری طرح اسے تسلیم نہ کرے۔ وہ مومن ہے جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا، وہ مرتد ہو گیا، مومن باقی نہیں رہا۔ تو عمر ابن خطاب کی تلوار نے کسی مسلمان کا خون نہیں پیا بلکہ مرتد کے سر پہ گری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ اور قانون بنا دیا۔ اے میرے عزیزو، وہ عمر ابن خطاب اس اسلام کے چمن کو سینچنے کے لیے اپنے جسم کے خون کی آخری بوند نچوڑ دیتا ہے۔ وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہا ہے، سجدے کی حالت میں ہے کہ ایران سے ایک مجوسی جاتا ہے جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز ہے، جسے عیسائی غدار ایک گورنر نے، جو ایرانیوں کا گورنر تھا، اس نے مشورہ دیا، اور اس کے مشورے سے اس وقت کی عیسائی طاقتیں اکٹھی ہوئی، اس وقت کی ایرانی طاقت جسے مجوسی طاقت کہا جاتا تھا، جسے حضرت عمر ابن خطاب کے گھوڑوں کی ٹھوکروں نے رون ڈالا تھا، جس کا تاج چھین کر مدینے پہنچا دیا گیا تھا، جس کے ہاتھوں کے کنگن اتار کر رسول اللہ کے وعدے کے مطابق سراقہ کو پہنا دیے گئے تھے۔ اس ایرانی طاقت نے حضرت عمر کے قتل کے لیے ابو لؤلؤ کو بھیجا جس کا نام فیروز تھا۔ اس نے عمر ابن خطاب پر زہر میں بچھے ہوئے خنجر سے ایسا حملہ کیا کہ آپ کے جسم کی ایک ایک بوند نچوڑ کر زمین پہ بہہ گئی۔ دے دیا اسلام کو سب کچھ دے دیا۔ لہذا مسلمانوں، ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں، اس ابو لؤلؤ فیروز کو آج تک ایران کی حکومت اور ساری ایرانی قوم، رافضی، صفوی، شیعہ اپنا ہیرو مانتے ہیں، اور جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس دن وہ جشن مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ ایران کے شہر کاشان میں اس ابو لؤلؤ فیروز کا مزار ہے جس پر لکھا ہے اللہ تجھ سے راضی ہو اے دین کے بہادر شیر۔ اسے پوری ایرانی قوم بابا شجاع الدین رضی اللہ عنہ کہتی ہے۔ وہ ایرانی صفوی فوج جسے آپ نہیں جان رہے، دنیا نہیں سمجھ رہی، میں معصوم بھولے اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کے منہ سنتا ہوں کہ ایران تو مسلمانوں کا سب سے غمخوار اور بہی خواہ ملک ہے، وہ ان کے حق میں بولتا ہے۔ اس کی موت مدینہ میں ہوئی تو مزار اس کا ایران میں کیوں ہے؟ اسے تو وہیں قتل کر دیا گیا، تو خود قتل ہو گیا تھا۔ مضبوط روایت یہی ہے کہ جب وہ قتل کر کے باہر نکل رہا تھا، صحابہ نے جب اس کو پکڑنا چاہا تو تقریباً 1 درجن صحابہ کو زخمی کر دیا اس نے۔ اتنا مجا ہوا قاتل تھا، اتنا بہترین سوسائٹ دستے کا ایک رکن تھا۔ لہذا جب ایک صحابی نے اس کی گردن میں
اپنی چادر ڈال کر اسے مجبور کر دیا تو اس نے خود اپنے سینے میں خنجر بھونکا اور اپنا دل پھاڑ کر وہیں رات چھوڑ گیا کہ کوئی یہ نہ سمجھ سکے کہ کہاں سے آیا تھا اور کون تھا. مگر اس کی ملاقات 3 دن پہلے ہرمزان سے ہوئی تھی، جس نے جو گرفتار ہو کر آیا تھا، جو کسرا کا ایک جنرل تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس نے ایک ڈھونگ کیا تھا، ایک دھوکہ دیا تھا اور بچ نکلا تھا. حضرت عمر اس کو مدینہ میں رہنے نہیں دے رہے تھے، مگر حضرت انس کی وجہ سے وہ مدینے میں رہا. اس نے کیا کیا؟ جب وہ پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا آپ مجھے قتل تو کریں گے مگر میری ایک آرزو آخری خواہش پوری کر دیجیے کہ مجھے پینے کے لیے پانی دیا جائے، میں بہت پیاسا ہوں. حضرت عمر نے پانی منگایا، پانی دے کر اس کے ہاتھ میں دے دیا. ابھی پیا نہیں، پینے سے پہلے کہتا ہے عمر مجھ سے ایک وعدہ کرو، جب تک میں اس پانی کو پی نہ لوں تم مجھے قتل نہیں کر سکتے. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب تو اس کٹورے کو پانی کو پی لے گا تبھی تجھے قتل کریں گے. اس نے چالاکی کے ساتھ اس کٹورے کے پانی کو زمین پہ گرا دیا اور کہا کہ عمر اب تم مجھے قتل نہیں کر سکتے کیونکہ تم نے اس پانی کے پینے تک مجھے قتل ہونے سے منع کیا تھا. پانی تو زمین میں چلا گیا، آپ مجھے نہیں مان سکتے. حضرت عمر نے کہا کہ دھوکہ ہے تیرا، لیکن صحابہ بیچ میں آ گئے کہ چھوڑ دیجئے، جب وعدہ کر لیا تو کر لیا، اس سے کیا ہوگا. مگر اس نے ظاہراً اسلام قبول کرنے کا ڈھونگ کیا اور کہا کہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، میں مسلمان ہوتا ہوں. مگر اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی. اس کا منشا تھا اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دینا جنہوں نے مجوسیوں کی آگ کو بجھا دیا تھا اور ایران کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کر رول کر اسلام کے سائے میں لا کھڑا کیا تھا. اسی نے اس ابو لولو مجوسی کو حکم دیا رات کے اندھیرے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ان کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو خوف سے ان کے ہاتھ سے خنجر نیچے گر گیا. وہی خنجر مجھے پانی مت دو بھائی، میں بھی نہیں پیتا، گرا دو زمین کیا پانی سنایا تو پتہ نہیں ہرمزان سمجھنے لگے کیا. ارے بھائی میں گرفتار ہو کر تھوڑی آیا ہوں اور حضرت عمر تھوڑی بیٹھے میرے سامنے، میرے قتل کا فیصلہ تھوڑی ہوا. آپ پی لو پی لو پی لو پی لو پی لو پانی پی لو، پیاس لگ گئی. بول میں رہا ہوں پیاس ہم کو لگ گئی. واقعہ تو پورا ہو جانے دو یا کہہ دو ختم کر دو. پانی کیوں لا رہے ہو بتاؤ مجھے، کس وجہ سے لا رہے ہو پانی؟ میں آگ کا ذکر کروں تو آگ لے آؤ گے. تو مجوسیوں کے یہاں آگ کی پرستش ہوتی تھی، آگ کا بھی ذکر کر رہا ہوں تو لے آؤ پھر آگ بھی. جس باتیں کو سنایا جائے گا یہ تو ڈرامہ تھوڑی ہو رہا ہے تو صاحب اسٹیج پہ ڈرامہ ہو رہا ہے. جو بات کہی جائے گی ویسے ہی لوگ پیچھے سے چل کے آ جائیں گے، پردہ گرے گا اور پھر سیریل چلے گا. یہاں تو مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو، ذرا سا احساس کرو. لہذا اس کے ہاتھ سے جو خنجر گرا وہی خنجر تھا جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا. ثابت ہو گیا کہ ہرمزان اس میں شامل ہے. بعد میں اس کو قصاصاً قتل کیا گیا. حضرت عمر کے بیٹے نے اس کا سر قلم کیا. میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ کتنا دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. ایران یہ قتل یہاں ہوا اور جسم اس کا یہاں سڑا ہوا تھا. ایران میں اس کا مزار کہاں سے آ گیا؟ پوری ایرانی قوم اس سے محبت کرتی ہے. اس کے مزار پہ لکھا ہے مرگ بر عمر، موت ہو عمر پر، مرگ بر ابو بکر، موت ہو ابو بکر پر. اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے بابا شجاع الدین، تجھ سے اللہ راضی ہو جائے. یہ ہے وہ مکار و عیار قوم جو آج پورے عالم عرب کو تحس نحس کر رہی ہے. اس لیے اس قوم سے نفرت کرو. اب اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اسرائیل کے یہودی اور ساری دنیا کے اس صلیبی
اہل سنت والجماعت کا قتل کرا رہے ہیں. 2011 سے لے کے آج 2015 تک ملک سیریا اور شام کی سرزمین پر 2.5 لاکھ اہل سنت والجماعت کا قتل یہ ایرانی فوج کر چکی ہے. اس کی پاسداران انقلاب ایران میں جنگ لڑ رہی ہے. اس کی بنائی اور تیار کی ہوئی ملیشیا حزب اللہ کی شکل میں جو لبنان سے آئی ہے وہ اہل سنت والجماعت کا قتل کر رہی ہے. ان کی بیٹیاں جیلوں میں ہیں. ان کی ماں اور ان کی کنواری اور جوان بچیوں کی دلدوز فضاؤں سے اللہ کا عرش ہل رہا ہے. کعبہ غم زدہ ہے. حرم کے آنسو بہ رہے ہیں کہ کس طرح ان پر بم گرائے جاتے ہیں. اہل عراق کے جیالو تمہاری جواں مردی کو سلام کہ تم نے پھر سے حضرت حسین کی تاریخ کو زندہ کر دیا. تم نے آج کے یزیدیوں کے خلاف سر سے کفن باندھا اور یہ کہہ کے اٹھ کھڑے ہوئے ہو کہ کوئی ہمیں نہیں روک سکتا ہے. کوچے قاتل کی طرف جانے سے مت روک مجھے, میرا مقصد ہی شہادت ہے. تجھے کیا معلوم آسمان سے بمباری ہو یا زمین سے گولہ باری ہو, آگ کے دریا ہو یا خون کے سمندر ہو. اہل عراق تمہاری جرأتوں کو سلام. تم نے امت کی لاج رکھ لی اور تم نے یہ دھمکی دے کر کہا ہے کہ اب ابو بکر کے دیوانے, اب عمر کے شہدائی مجوسیوں, تمہیں دوبارہ جنگ قادسیہ دیکھنی پڑے گی اور تمہیں ہم تمہاری آگ میں ہی جھونک کر کے دم لیں گے. یہی وہ رافضی اور شیعہ ہیں جن کے خلاف ہندوستان کی سرزمین میں مجدد الفسانی نے قلم اٹھایا اور ان کے اصلی چہرے کو بے نقاب کیا. یہی وہ رافضی اور شیعہ ہیں جن کے خلاف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے, جن کا وطن تمہارے قریب ہی میں ہے منصور پور کے پاس پھلک, جس نے اس ملک میں اسلام کے چراغ کو روشن کیا, ان کے مقابلے پر کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء. کتاب لکھی تو ان شیعوں نے ان کے ہاتھ توڑوا دیے, ان کے پونچے یہاں سے اتار دیے گئے تاکہ دوبارہ یہ کتاب نہ لکھے. اس ملک میں شیعت کی بو آج تک آ رہی ہے. آج تک اہل سنت والجماعت کے نام حضرت عمر کے قاتل کے نام پر فیروز رکھے ہوئے ہے. ہوش کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج تک مسلمانوں کے نام فیروز, پرویز ایران کا وہ بادشاہ تھا جس نے محمد رسول اللہ کا خط پھاڑا تھا اور خط کو پھاڑ کر اس نے حکم دیا تھا کہ محمد رسول اللہ کو گرفتار کر کے لے آؤ. عربوں کو اتنی ہمت کہ وہ ہم سے مقابلہ کر سکے. سنو, یہ ایران وہ ہے جہاں مجوسی تھے, ان سے بہتر تو عیسائی تھے. عیسائیوں کا بادشاہ ہرقل تھا جس نے رسول اللہ کے خط کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور اپنے ہونٹوں سے چوم کر کہا یہ ایک مقدس نبی کا خط ہے, مجھے ڈر ہے اپنی حکومت کا. اگر مجھے حکومت کا ڈر نہ ہوتا تو میں آج اسلام قبول کر لیتا. وہ ہرقل رسول اللہ کے مقابلے پر اپنی فوجیں واپس لے کر چلا گیا, مگر یہ ایران کا کسرا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑا. اس کا نام خسرو پرویز تھا. آج بھی مسلمانوں کے نام پرویز ہے کہ نہیں؟ یہ پاکستان کا پرویز خسرو کے اشارے پہ اور اس کے نقش قدم پر چلنے والا ہے کہ نہیں؟ اس نے بھی تو ایران کے کہنے پر پاکستان میں اہل سنت والجماعت کے قلعوں کو ڈھا دیا. مدرسوں پر بمباری کرنے کے لیے امریکہ کو کھلی چھٹی دی. جہاں آج تک مدارس پر بمباری ہو رہی ہے, یہی تو پاکستان کا پرویز تھا جس نے لال مسجد میں 700 معصوم بچیوں کا قتل کر ڈالا, انہیں خون میں نہلا دیا. مسجد کی دیواروں پر گوشت کے ٹکڑے جمے ہوئے تھے تاکہ ان سے بدبو نہ اٹھے اور دنیا کی میڈیا کو یہ نہ پتا چل جائے کہ لال مسجد پر لگے ہوئے جسم کے ٹکڑے معصوم ننھی کلیوں کے ہیں, ان بیٹیوں کے ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا, ان نازک کلائیوں کے ہیں جو چوڑیاں پہننے کے لیے بنتی ہیں, اس درد مند دل کے ہیں جو ہر غم پہ رو اٹھتی ہے. ان 700 بچیوں کا قتل کیا. جب ان کا رہبر غازی عبدالرشید نکلا تو اسے چھلنی کر دیا گیا. 70 سال کی ماں اس کی مار دی گئی.
اور اس کے بھتیجے کو شہید کر دیا گیا. واہرے لال مسجد تو نے پھر سے پرویز کا منظر دیکھا اور جب اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنی بہنوں کا انتقام لینے کے لیے وزیرستان سے افغانستان کے بارڈروں سے وہ اسلام کے شیر اٹھے جنہیں پختون کہا جاتا ہے, جنہیں پٹھان کہا جاتا ہے, جنہیں غیرت اور جرأت کا امام کہا جاتا ہے, تو دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ آتنکوادی ہے اور اسلام سے یہ خارج ہے. ارے تم نے اسلام کو کیا دیا ہے؟ اٹھا بیت اللہ محسود جس کی زلفیں نبی کی زلفوں کی طرح تھی, جس کا حسن اللہ اکبر اگر فلمی دنیا میں قدم رکھ دیتا تو سارے ہیرو مان پڑ جاتے. اگر وہ جوانی اپنی نیلام کر دیتا تو عورتیں جسم اس پہ نچھاور کر دیتی. مگر واہ رے بیت اللہ محسود تو نے اپنی جان اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کر کے آج کے پرویز کی ناک میں نکیل ڈالا. اس لیے دوستو, چونکہ ہندوستان میں بھی شیعوں کی حکومت رہی, یہاں تیمور لنگ سے شیعت آئی, یہ سب دیکھ رہے ہو, یہ پکے مزارات یہ سب انہی کی دین ہے, یہ محرم و تعزیہ داری انہی کی دین ہے. یہ نادر شاہ کی شکل میں یہاں شیعت آئی, آج انہی کے رنگ میں پورا ایک فرقہ لپٹا ہوا ہے جو علماء دیوبند, اہل حق, اہل سنت والجماعت کو کافر کہتا ہے, گستاخ رسول کہتا ہے, انہیں دین سے خارج قرار دیتا ہے, ان کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیتا ہے, مسافر پہ بیویوں کے نکاح کے توڑ دینے کی بات کرتا ہے. مگر جس طرح اس کے کہنے سے علماء دیوبند علماء باطل نہیں ہو سکتے, یہ جماعت باطل جماعت نہیں ہو سکتی, یہ جماعت حق کوئی غلط نہیں ہو سکتی. اسی طرح روئے زمین پر آج وہ لوگ جو اسلامی نظام کو, خلافت راشدہ کو دوبارہ دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں, وہ کسی کے لکھنے سے, کسی کتے کے بھونکنے سے, کسی گیدڑ کے غرانے سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتے. اللہ جانتا ہے کہ وہ اسلام پسند ہے یا اسلام کے دشمن ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس تعلیمی مرکز کو قبولیت سے نوازا. یہاں آپ نے قرآن کی تعلیم کا آغاز کیا ہے, اللہ کی نظر اس زمین پر پڑی. میں خوش نصیب ہوں مولانا عاقل صاحب کے ذریعے. میں تو آپ کی بستی کو نہیں جانتا, بس اتنا جانتا تھا پچھلے سال کہ یہاں کچھ مظلوموں نے آپ کے ادارے میں پناہ لی تھی. میں ان کا زخم, ان کے حال اور انہیں کچھ دینے کے لیے آیا تھا. میں بستی کو تب سے جانا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ اگلے سال مجھے یہیں ایک تعلیم کے آغاز میں جانا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اس جگہ کو مرکز بنائے, یہاں سے دین کے داعی اسلام کے سپاہی تیار ہو جائیں. آج اسلام کی گود میں اپنے جگر گوشوں کو لا کر ڈال دو, آج اسلام کی جھولی میں اپنا مال بکھیر دو, آج اسلام کو اپنے آنسو دے دو, آج اسلام کو اپنی ایک رات دعاؤں کے لیے دے دو, آج اسلام کو کپڑا دے دو. اسلام ننگے بدن ہے, آج اسلام کو لوگ بے آبرو کرنا چاہ رہے ہیں. اسلام کی آبرو بچانے کے لیے اپنی آبرویں قربان کر دو. آج اسلام کو لوگ مردہ کرنا چاہتے ہیں, اسے زندہ کرنے کے لیے اپنا خون اسلام کی کھیتی اور اس کے چمن کو دے دو. یہ یہاں اپنے بچوں کو بھیج دو. خدا کی قسم, جس طرح آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں, زمین پہ تمہارے بچے چمکیں گے. ان کے سینوں کے نور سے کفر کا منہ کالا ہو جائے گا, باطل ذلیل و خوار ہو جائے گا, کفر کی اندھیری رات کی تاریکی چھٹ جائے گی. جہاں تمہارا بچہ قرآن کا حافظ نکلے گا, جس طرح بیٹری سے لائٹ سے اندھیرا بھاگ جاتا ہے, ایک جگنو سے بھی اندھیرا گھبراتا ہے, ایک چراغ سے اندھیرا ڈرتا ہے, اسی طرح قرآن کے چراغ سے چاہے وہ ننھا منا ہی چراغ کیوں نہ ہو, ہر باطل گھبرائے گا, ہر ظالم خوف زدہ ہو جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اس ادارے سے محبت عطا فرمائے اور سارے دینی اداروں سے عشق پیار وفا نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاء اللہ, الحمدللہ.